السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مرتضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں۔ رحمت رمضان جس کا نام رکھا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ رحمت اور برکت اور فیوز و برکات کا ایک منبع لے کر ہم تک پہنچتا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ آپ کی بساط ہے اور یہ آپ کی استطاعت ہے کہ آپ اس پورے مہینے کے اندر جو کوئی شخص، کوئی خوش ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی افسردہ ہے، کوئی انزائٹی میں ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، کسی کو مسائل درپیش ہیں، یہ اس کی اپنی اپنی بساط ہے اور اس کی اپنی اپنی استطاعت ہے کہ اس 30 دنوں کے اندر جو 24 گھنٹے بنتے ہیں اور ہر ایک گھنٹے کے اندر جو 60 منٹ ہیں اس میں سے وہ کتنا کچھ سمیٹتا ہے۔ یہ آپ کی اور میری اپنی اپنی بساط ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے سمندر پڑا ہوا ہے اور آپ پیاسے ہیں اور اس سمندر سے پانی پینا ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ جناب یہ سمندر آپ پیتے رہیں۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کی فیوز و برکات کے لامتناہی، لا تعداد اور ان گنت فیوز و برکات اس مہینے میں ہے، اور اس کو سمیٹنے کے لیے ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ تو آئیے درود شریف پڑھتے ہیں اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ روز ہم نے ذکر کیا تھا، ہم نے کچھ ان رنگوں کو چھیڑا تھا، ان جہتوں کو چھیڑا تھا جو شاید پہلے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسکس نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کہ جب بھی ہم احکامات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس جو سیدھا راستہ ہے وہ اسوہ حسنہ کا ہے، قرآن کریم کے اندر احکامات ہیں، ہمارے پاس صحیح ستہ ہے، ہم ان سے رہنمائیاں لیتے ہیں اور رہنمائی لینے کے بعد پھر ہم اپنا ایک ڈائریکشن طے کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ نہ ہو تو پھر اس کے بعد جب اجماع ہے، اجماع کے بعد فقہاء کی، علماء کی جو آگے سے مستند معاملات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس سے بالکل ہٹ کر ایک معاملہ ہے جس کا تعلق سماجیات سے ہے، اینتھروپولوجی کے ساتھ ہے، آپ کے میرے احساس کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کل بھی آپ کو مثال دی تھی کہ توبہ کی بات کی تھی کہ توبہ کا پیمانہ یہ ہے اور توبہ کا آغاز یہ ہے کہ آپ کو جو غلطی جو آپ نے کی، آپ نے اس کا احساس کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توبہ کا جو دروازہ تھا وہ کھل گیا۔ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ہاں یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ دروازہ کھل گیا، اور اس کے بعد جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو پھر معافی ہو گئی۔ اسی طرح آج ہم جب بات کرنے جا رہے ہیں، ہم آج بات کریں گے زکوٰۃ کے اوپر۔ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، میں ذاتی طور پر زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میری فیملی دیتی ہے۔ جو میرے دوست احباب زکوٰۃ دیتے ہیں تو جب ان کو میں 1 سال کے بعد پوچھتا ہوں کہ تم نے زکوٰۃ کیوں دی، تم نے حکم پورا کیا یا تمہارے دل کو کوئی تسلی ہے؟ انہوں نے کہا یار حکم تو جو پورا کرنا تھا وہ تو کیا سو کیا، لیکن اس کے بعد میری اس چیز کو کچھ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر زیادہ تر زیورات کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، باقی چیزوں کے اوپر بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ فوکس ذرا زیورات پر ہوتا ہے۔ تو میرے دوست ایک واقعہ سنانے لگے کہ میں نے زکوٰۃ دی تو وہ سارے کی سارا جو زیور کی پوٹلی تھی، جو باکس تھا، وہ چوری ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ذکر کیا، میں نے FIR کروائی، لیکن FIR کروانے کے بعد معاملات گزر گئے، دن گزر گئے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ میری بیوی نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا کہ وہ یہ تو بہت قیمتی تھے پیسے، تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بے فکر ہو جاؤ، یہ پاک مال ہے، کیونکہ میں گزشتہ 10 سالوں سے لگاتار باقاعدہ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ کہیں نہیں جائے گا اور یہ واپس آئے گا۔ اور یقین کیجئے وہ واپس آ گیا اور وہ فرد جو ہے وہ گرفتار ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس سے سامان بھی برآمد ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کی آج بات کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہم نے ذرا فرق ڈھونڈنا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، جو خیرات ہے، جو صدقہ ہے اور جو سخاوت ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کس معاملات پر ہوتی ہے، سخاوت کب کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا ایلیمنٹس ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے، اور جو خیرات ہے اس کا کیا فارمولیشن ہے، اور جو صدقہ ہوتا ہے
صدقہ کیا پیسوں کا ہوتا ہے؟ بعض اوقات لوگ گوشت بھی دے دیتے ہیں، بھی پورے جانور کے 7 حصوں کے پارٹس کا گوشت ہو تو وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ایک مرغی کا صدقہ دیا جاتا ہے. کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ 6 انڈے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ماش کی دال ہوتی ہے، اس طرح کر کے کوئی یہ بھی صدقہ دیا جاتا ہے. جی یہ بھی کچھ ہے یا صحیح ہے؟ اچھا پھر نام کی بدولت، عمر ایج، اس نام کی بدولت اس کا ایک ذائچہ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ایک اماؤنٹ نکلتی ہے کہ جی اتنے آپ کا یہ جو ہے وہ صدقہ بنتا ہے. یہ کیا ہے اور یہ اس کے اوپر احکامات کیا ہیں اور اس کا جو سوشل پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب. بڑا زبردست گرپ رکھتے ہیں ان چیزوں کی. میری لمبی گفتگوات ہوئی ہے، میں بہت متاثر ہوں، تو اسپیشلی میں نے سوچا کہ آپ کو بلایا جائے. پروفیسر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا سر ہمارے پروگرام کے لیے. ساتھ میں ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمشید علی رضوی صاحب ہیں. بڑی اچھی آواز رکھتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. ان سے کلام سنیں گے، ان سے بات کو آغاز سٹارٹ کریں گے. تو پروفیسر صاحب اگر آج اجازت دیں تو میں سب سے پہلے ذرا جمشید علی سے 2-3 مصرے سن لوں تاکہ روح ذرا تازہ ہو جائے. پروفیسر صاحب اجازت ہے؟ جی. تو جمشید صاحب سنائیے، کیا آج آپ ہماری روح کو تازہ کرنے جا رہے ہیں، کیا کلام سنا رہے ہیں؟ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، سبحان اللہ. نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ان سا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، وہ ان کو سینے لگا رہے ہیں. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو سینے لگا، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانوں چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. چلو دیوانوں چلے مدینے. سبحان اللہ. جمشید صاحب کیا خوبصورت اشعار آپ نے سنائے ہیں، روح تازہ کر دی. تو پروفیسر صاحب میں ذرا فرق جاننا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو سمجھائے کہ زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، خیرات کے بارے میں اور سخاوت کے بارے میں یہ حکم کیا ہے، یہ ڈفرینسیشن کیسے ان کی ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا کیپٹل ٹی وی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پہ مجھے ایک تربیتی نشست میں جو سیکھنے کا عمل بھی ہے، بتانے کا عمل بھی ہے، اس میں شرکت کا موقع دیا. اور آپ نے ایک بڑی مطلب دانائی سے ایک چھوٹے سوال میں ایک پوری یعنی معاشی زندگی اور معاشی جدوجہد کا سارا حوالہ پوچھ لیا ہے سر. ٹھیک ہے جی. اب ان ساری باتوں کو میں ترتیب سے ذرا تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تاکہ میں ساری باتوں کو مطلب میں ترتیب سے بیان کروں. پہلی سب سے بات یہ ہے کہ سورہ والذاریات کی ایک بڑی جامع آیت ہے جو ہم نے بار بار سنی
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ان جنوں اور انسانوں کو مگر صرف عبادت کے لیے۔ اچھا، اس جامع آیت میں ہم صرف عبادت کے تصور پہ فوکس نہیں کرتے، اصل میں بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کھیتی بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، دکان بھی چلاتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا کرتا ہے، مالی عبادات بھی کرتا ہے۔ تو اگر وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کر رہا ہے تو اس کے سارے اعمال، وہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ معاملات کر رہا ہے، وہ معاہدہ کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، تو ساری زندگی عبادت کے دائرے میں آ رہی ہے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اس کے اعمال کہاں کھڑے ہیں۔ یہ یعنی تمہیدی بات تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نصاب اور جس کا بنیادی قاعدہ اور کلیہ ہمیں قرآن مجید عطا کرتا ہے، اس میں اگر ہم مالی معاملات، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سخاوت اور ایک اور لفظ ایتا بھی ہے، دینا، جس کا ہم معنی دینا کرتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ خاص طور پہ مشہور ہے۔ ان سارے معاملات کو یکجا کر کے دیکھیں تو ہمارا جو معاشی دائرہ عمل ہے جس میں ہم لینے اور دینے کے معاملات طے کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں تقریباً 30 کے قریب آیات ملتی ہیں۔ اور اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اور بعض اوقات بتانے والے اور پوچھنے والے سوچتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، تو آج کے بھی کئی رویے ڈیفائن ہو گئے ہیں۔ تو 30 آیات، لیکن ایک بات مطلب ہے نا جو ہمارے زیر نظر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا عام طور پر جو معنی جو ہے وہ انٹرچینجیبل کیا گیا ہے۔ یہ اصطلاح صدقہ کی جگہ زکوٰۃ، کئی جگہ خیرات کی صدقہ کا ترجمہ خیرات فقہا نے، علماء نے فرمایا، کئی جگہ اس کو سخاوت سے معمور کیا، کئی جگہ دینے والے کے رویے پہ آ گئی تو ایتا پہ بات آ گئی، اور کئی دفعہ لینے پہ آ گئی تو وصولی پہ آ گئی۔ اب ہم ان ساری باتوں کو ترتیب سے کرتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ زکوٰۃ ہے کہ جی زکوٰۃ کو قرآن مجید میں 3 جگہ مطلب زکوٰۃ کا ہمارے سینس میں ٹیکس کے معنی میں لیا گیا ہے، جسے فقہا نے صدقات واجبہ کہا۔ جی، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ امید ہے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اچھے خاصے فیوز و فرقات آپ سمیٹ بھی رہے ہوں گے۔ یہ فرمائیے گا سر کہ ان دنوں میں جب کرونا کی وبا بھی ہے، میں ذاتی طور پر آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ کے چہرہ مبارک پر داڑھی بھی نہیں تھی، تو ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے ریلیجیس سیکٹر کے اندر بھی کمال کا گن حاصل کیے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ویسے اس سائڈ سے بات نہیں کرتا ہوں۔ اس کرونا کے حالات کے اندر ہمیں کتنا خوف کھانا چاہیے، کتنا خوف رکھنا چاہیے؟ واقعی یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ ہم نے اب سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلے گا زندگی کے، ہم نے بیسیکلی اپنا لائف پیٹرن چینج کرنا ہے۔ کچھ ہمیں ذرا اس بارے میں سمجھائیے گا کہ ود ان دا رمضان ہم اس کو کس طرح سے گزاریں، کس طرح سے اس سے بچ سکیں؟ بہت شکریہ جی آپ کے انٹرو کا، جو میرا خیال ہے میں ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن آپ کی ذرا نوازی ہے، تھینک یو سو مچ۔ جیسے دیکھیں رمضان کو تو میں ایز اے وے آف لائف لیتا ہوں جی۔ اٹ از ایک آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے ہمیں کہ اس سے آپ کے ان گنت روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، اور ان کے بارے میں کئی دنوں بات کی جا سکتی ہے جی۔ تو کیونکہ میرے سے بہت بہتر آپ خود اور آپ کے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں جو مجھ سے بہت بہتر روحانی فوائد پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو جسمانی فوائد تو یہ ایک دنیا میں تقریباً تمام ممالک میں اور تمام مذہبوں میں کسی نہ کسی قوم میں یہ رمضان کا کنسیپٹ موجود ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے مذہب میں جو کہ خاتم النبیین
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا اور اس کے بعد کوئی مذہب نہیں آنا، اس میں اس کی سب سے بہتر فارم موجود ہے، اور اس کی تو تمام دنیا معتقد ہو گئی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ 16/8 کہہ لیں یا 18/6 کہہ لیں، کسی نہ کسی فارم میں اس کو بہت ہی زیادہ مفید سمجھا جا رہا ہے اپنی لائف سٹائل کے لیے، کہ اٹ از امپورٹنٹ آپ کے موٹاپے کے لیے، آپ کی ہارٹ کی کنڈیشن کے لیے، آپ کے کینسرز کے لیے، آپ کی شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا کہ آپ کب کھاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے، پیر اور جمعرات کو کرتے تھے، تو ایگزیکٹلی اسی سائنس نے بھی یہی دریافت کیا کہ یہ سب سے بہترین لائف سٹائل ہے ایک نارمل حالات میں بھی. اور ایک مہینے کا جو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپرچونٹی دیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فوائد ہیں، خاص کر ان بھائی بہنوں کو جو شگر نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، نیند آور گولیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ اور نشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ ان کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ اگر آپ 18 گھنٹے 16 گھنٹے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ پورا دن چھوڑ سکتے ہیں، 24 گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں، مہینہ چھوڑ سکتے ہیں، پوری عمر بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ان کو وہ کانفیڈنس دیتا ہے اور وہ ان کو ایک ڈٹرمنیشن دیتا ہے، اور یہ جو ہماری پرسنالٹی کا جو ایک روبسٹ ہونے کا عنصر ہے کہ جو بڑا ہم فیس کر سکتے ہیں چیلنجز لائف کے، وہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہمیں زندگی میں کسی وقت نہیں بھی کھانا ملتا کسی وجہ سے، تو ہمیں پینک ہونے کی نہیں ضرورت، ہم مر نہیں جائیں گے. یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کانفیڈنس ملتی ہے. تو ڈائبیٹک کا ساتھ تھوڑا سا فرمائیے گا، ڈائبیٹک جو افراد ہیں وہ ایسی کیا کنڈیشنز ہوں کہ وہ روزہ نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، اور مطلب کن کنڈیشنز وہ کون سی، یعنی کہ ڈیڈ اینڈ ہے، وہ پیک ہے کہ بس یہ اگر پوزیشن ہوگی تو پھر روزہ نہ رکھیں، اس سے علاوہ وہ جو ڈائبیٹک ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ ہماری ایز اے مسلم فزیشین یہ ہماری بھرپور خواہش ہوتی ہے رمضان سے پہلے کہ ہم لوگوں، ہر مریض کو ہم کئی دنوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنا چاہیں گے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنا چاہیں گے. تو ہمارا پھر یہ کام ہوتا ہے کہ ان کی اس ڈیزائر کو اور اس لائف سٹائل کو جو وہ اپنانا چاہتے ہیں، فلیکسیبلٹی کو، اس کو ہم سیفلی گزاریں رمضان سے. تو اس لیے یہ پریپریشن ہم رمضان سے کافی دیر پہلے، تقریباً 1 ماہ پہلے شروع کر دیتے ہیں ڈائبیٹکس، ہائپرٹینسو، ہارٹ والوں کے لیے. اور اس کے لیے ہم نے ورلڈ رمضان اسٹڈی گروپ بھی بنایا ہوا ہے 32 ممالک میں، اور میں ہی چیئر کر رہا ہوں شکر. اور اس میں ہم نے ابھی ڈایا رمضان اسٹڈی پچھلے رمضان میں کی تھی جو کوریا میں نے پریزنٹ کی تھی. تو اس میں بھی اور بہت ساری اسٹڈیز ہیں، بچوں میں بھی ہیں، ٹائپ 1 انسولین لینے والوں میں بھی میری اسٹڈیز ہیں، اورل ڈرگز لینے والوں میں بھی، اور ڈائٹ اور کی بھی. اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ تقریباً 90 سے زیادہ فیصد لوگ جن کو شوگر ہے ان کے لیے رمضان بے انتہا مفید ہے. انفیکٹ ان کی انسولین کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، دوائیوں کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، صرف ان کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بالکل اس سے ہٹ کے ایک چیز تو بتائیں، بس میرا ایک لاسٹ کویسچن آپ سے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے دل کی تڑپن کو بنائے رکھنا، پھر یہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ انسان کے اوپر بنتا ہے، یا اس کی رحمت کی وجہ سے ایک سیٹسفیکشن لیول جو انسان کا بڑھتا ہے، کیا اس کا واقعی باڈی کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. اگر آپ میرے کہیں گوگل کریں گے تو آپ کو میری اسٹڈیز ملیں گی کہ ہم نے بلڈ پریشر والے مریض اور شوگر والے مریضوں کے لیے میڈیٹیشن کا افیکٹ اسٹڈی کیا تھا. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، انسان کی زندگی میں طبی طور پہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے 6 بجے سے 8 بجے تک صبح. اس وقت ہمارا بلڈ پریشر ہائیسٹ ہوتا ہے، شوگر ہائیسٹ ہوتی ہے، اور کولیسٹرول ہائیسٹ ہوتا ہے، گروتھ ہارمون ہائیسٹ ہوتا ہے، اور کیٹکولامین جو ہارمفل ہارمونز ہے وہ بھی ہائیسٹ ہوتا ہے. اور اسی وقت زیادہ تر فالج اور یہ زیادہ تر ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، تھرومبوٹک ایونٹس. تو میں نے یہی شو کیا تھا اسٹڈی میں کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہائپرٹینشن میں ایمبولیٹری بلڈ پریشر سے، اور ان کے ہم نے کیٹکولامین لیول کیے تھے کہ اگر وہ جلدی اٹھتے ہیں اور نماز اور ذکر بھی وہ جو واقعہ ہی نماز
کہلانے کے قابل ہو. صحیح. یہ نہیں ہو کہ اس نماز میں ہم پورے دن کا حساب کتاب کر رہے ہیں کہ آج میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. نماز کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی معراج ہے اور وہ جو اللہ کے سامنے آپ کو پیش کر دے اور آپ تمام بھول جائیں اپنے فکر غم کچھ نہیں. آپ یہ پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور اس کے بعد بہت شکریہ سر, تھینک یو. گھنٹہ افیکٹ رہتا ہے جی, تھینک یو. ریٹ بھی کم رہتا ہے, بلڈ پریشر بھی کم رہتا ہے, وہ صحیح نماز پڑھی. رائٹ, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ پروفیسر, تھینک یو ویری مچ سر. تو پروفیسر خالد صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. میں درمیان میں چھوڑ دی بات کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب نے جانا, ذرا 5 منٹ آپ لے لیے ریکویسٹ کر کے. وہ زکوٰۃ کی آپ بات کر رہے تھے کہ نصاب جو بن رہا ہے اس نصاب کے بارے میں کہ ہمیں جو حکم ہے کتنے % ہے, کیا ہے؟ اچھا جی, ایسے ہے کہ نصاب سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کے لیے ٹرم استعمال کی قرآن مجید میں وہ صدقہ ہی ہے. انما الصدقات یہ محلے میں پتہ ہے کہ یار یہ شخص بیمار ہے یا اس کی ضرورت مند ہے, تو میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. وہ فائنینشلی کیا, وہ اکنامیکلی کیا, مورلی کیا, ایتھیکلی کیا, تھرو دا فوڈ کیا, جیسے بھی جو طریقہ کار کیا. تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم فکسڈ ہیں کہ 2.5% اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, اتنے اگر آپ کو مالیت کا سونا سے زیادہ ہے یا چاندی زیادہ ہے, اس سے مالیت کے برابر پیسے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں, اور اس کی 2.5% آپ نے دینی ہے. لیکن خیرات مطلب جو 2 الگ پرسپیکٹو میں نے بتایا, اس کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اچھا, سوال اس میں نا جی بنیادی سوال کی طرف ہم جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نافذ ضرور ہے, اور اس کے نفاذ کی نوعیت کا آپ کے علم میں یقیناً ہے کہ انداز دور نبوی میں اور اس کے بعد دور فاروقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ تھا کہ جو لوگ مانعین زکوٰۃ تھے یا منکرین زکوٰۃ تھے, ان کے خلاف تلوار اٹھا لی گئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور آج زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کیونکہ تھوڑی ہے, اور ان کے دینے کا انداز بھی ذاتی پسند ناپسند جیسا ہے, لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملاً زکوٰۃ وہ کام نہیں کر رہی جو اس کے ساتھ کرنے اول میں دیکھا گیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد زیادہ شدت کے ساتھ یہ دیکھا گیا
کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ اور عشر کا مال جمع ہوتا تھا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ چٹھی جاری کی اپنے اہلکاروں کو کہ یہ زکوٰۃ بیت المال کی طرف بھیج دیتے ہو سارا مال جمع کر کے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مقامی ضرورتوں کا خیال کرو، مقامی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور ساتھ یہ جو جملہ شاید کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا، شاید کچھ کو ناپسند بھی ہو سکتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت اور یعنی اشرف و کریم ذات بنا کے بھیجا گیا تھا، وہ ہی واز ناٹ ٹیکس کلیکٹر، ہی واز ناٹ ٹیکس کلیکٹر۔ تو آپ ٹیکس پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ ویلفیئر پہ فوکس کریں۔ اب ہمارا زمانہ چونکہ ایک تو ہم زکوٰۃ دیتے نہیں، ابھی کل پرسوں مجھے سوشل میڈیا پہ کسی دوست نے پیغام بھیجا کہ جی آج لوگ مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے پہ بڑا زور لگا رہے ہیں، جب ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے تو پھر ہم مسجد کی عبادت پہ فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے صف اول کے کئی نمازیوں کو انٹرویو کیا جو 10 15 سال سے امام کے آگے پیچھے دائیں بائیں نماز پڑھتے ہیں۔ میں انہیں پوچھتا ہوں جب جا کے کہ بھئی عشر دیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں جی بس اب شروع کرتے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ وہ 15 سال سے عشر دینے کا جو یعنی زراعت پہ زکوٰۃ ہے اس کا بھی سوچ ہی رہے ہیں۔ جب تک ہم سوچتے رہیں گے، عملی طور پہ سامنے نہیں آئیں گے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چوک میں کوئی ہم پہ آ کے مطلب نہیں کہے گا کہ جی مجھے میری ضرورت پوری کرو۔ اس میں یہ بھی ایک سوال ہے پروفیسر کہ زکوٰۃ سے دینے کا مطلب تاکہ تمہارے مالوں کو پاک کر دیا جائے۔ اچھا، یہ جو پاک کرنے کا مراد ہے اس سے کیا معنی لیا جائے؟ کیا دیکھیں، میں مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ میں اپنا 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، چھٹی کوئی نہیں ہے میری، میں کام کرتا ہوں، مجھے اس مہینے کی سیلری ملتی ہے اور میں اس سیلری سے گزارا کرتا ہوں۔ تو میرا مال، میں نے تو بڑی محنت سے، اتنی محنت سے اس سے زیادہ تو میں نے کمایا ہی کچھ نہیں، جتنا میرا لاجسٹکس طے تھی اس کے مطابق میں مہینے کا کما رہا ہوں اور پورے سال بھر میں نے وہی کمایا۔ تو پھر میرا ناپاک مال کیسے ہو گیا؟ یعنی پاک کیسے ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اچھا جی، یہ پاک اور ناپاک کا معنی جو ہے نا، یہ بڑا آپ نے اچھا مطلب نا سوال کیا۔ پاک ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ پاک اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری آمیزش باقی نہ رہے۔ جب تک میرا سونا، میری چاندی، میرا سٹاک آف ویلتھ یعنی دولت کے اساس سے میرے گھر میں موجود ہیں، میرا سال گزر گیا ہے، تو اب اس میں لوگوں کا حق، یہ جو 8 مدیں قرآن مجید میں رکھی ہیں، سائلین، مساکین، فقراء، عاملین وغیرہ، تو ان سب کا حق اب میرے مال میں آ چکا ہے۔ جب تک میں یہ حق ادا نہیں کر نہیں پایا تو تب تک میرا مال پاک نہیں رہا، کیونکہ مال حق ادا کرنے کے بعد پاک ہوگا۔ تو یہی پاکیزگی کا بنیادی تصور ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، چونکہ زکوٰۃ میں ہم اس بات کو اللہ کی رضا پہ فوکس کرتے ہیں اور حلال پہ فوکس کرتے ہیں اور محنت پہ اور جواز پہ، جائز ہونے پہ فوکس کرتے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ جو شعور پیدا کرتی ہے افراد کے اندر، وہ پھر دوسری چیزوں سے، مثلا میرا تاجر پھر جو زکوٰۃ پہ فوکس یعنی زکوٰۃ کو حساب سے دینے والا بن گیا، اب وہ ملاوٹ کے ذریعے کمانے والا باقی نہیں رہے گا، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کوئی کلام سنا جائے؟ جی ضرور سنا۔ جمشید علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے کلام سنتے ہیں۔ اور جی جمشید صاحب کیا سنا؟ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈلک، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی،
نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بدتر ہوا اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بدتر ہوا اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ پنے عظیمہ جلا ریب ہے سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ پنے عظیمہ لا ریب ہے ایک اعزاز ہے ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی ایک آزار ہے آگہی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ماشاءاللہ جزاک اللہ صاحب بہت اچھے ماشاءاللہ جی زبردست بہت اچھے بہت خوبصورت کلام مجھ کو درکار ہے روشنی یا نبی کوئی شک نہیں بہت گم ہو گئے تو پروفیسر صاحب ہم ان چیزوں میں گم ہوتے ہوتے ذرا واپس پھر اپنے اس معاملات کی طرف آتے ہیں سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنی جان کا صدقہ دیا جائے مثال کے طور پر کوئی مشکلات ہمارے اوپر آ جاتی ہیں مسائل آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی صدقہ دیا جائے تو چلو صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں یہ کیا ہے جی میں ایک بات رہ گئی تھی درمیان میں پہلے اگر اجازت دیں تو وہ کر لیں کہ خیرات کا لفظ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک لفظ ہم نے بولتے ہیں خیرات خیرات خیر کی جمع ہے خیر کا لفظی معنی بھلائی ہے ویسے قرآن میں اسے مال کے معنوں میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ انسان مال کی تو جو مال انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو دیتا ہے اسے خیرات کہتے ہیں لہذا خیرات بھی اسی مفہوم کا ہی ایک لفظ ہے انفاق بھی خیرات کی صدقات بھی اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں سوال کیا ہے کہ صدقہ دیا جاتا ہے اب اس کی نا باقاعدہ سند یہ بات صرف بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ صدقہ دیا کرو
صدقہ کفارہ ہوتا ہے، صدقہ بلائیں ٹالتا ہے. اسی طرح اس سے بڑھ کے کہا کہ صدقہ دیا کرو. صدقے میں عام طور پہ ایک مقداری سوال آ جاتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا 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 دیں کیا کیا دیں. تو مقداری سوال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شاید سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ عائشہ صدقہ دیا کرو خواہ آدھی کھجور کے برابر، خواہ آدھی کھجور کے برابر ہو. اب آدھی کھجور سے کم تو صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ کی یعنی اس کا جو میسج ہے، میسج یہ ہے کہ مال کا تھوڑا ہونا وہ وجہ نہ بن جائے کہ تم صدقہ یا خیرات یا دوسرے کی مطلب ہے نا ضرورت کا خیال چھوڑ دو. اور چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ صدقہ وبال کو ٹالتا ہے تو اس کفارہ ہوتا ہے. اور یہ جو مطلب کہا جاتا ہے کہ جی فدیہ دیں روزے کا چھوٹ جانے کا، اور یہ ساری چیزیں بھی یہ یہ زکوٰۃ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن جو ہم یہ یعنی اپنی سہولت کے لیے ایک تشریح کر لیں کہ چونکہ اس سے بھی ایک ناپاکی میری کمائی میں شامل ہو گئی ہے، پورا نہ تولنے کی وجہ سے یا دھیان تقوی نہ کرنے کی وجہ سے، تو میں زکوٰۃ دے دوں. لیکن اس کی یہ جو مطلب ہے ہم کہتے ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ بیلڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں لہذا میں اوقات کار سے لاپرواہ ہو جاؤں، چونکہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں لہذا میں تجارت کے جو باقی، میں تو ان انٹینشنلی کی بات کر رہا ہوں، جو ان انٹینشنلی کی باتیں ہوتی ہیں نا جی، جو غیر ارادے طور پہ ہمارا یہ ہماری جو پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، وہ انما الاعمال بالنیات ہے کہ یہ اعمال کا جو چیز ہم نے نیت اور ارادے کے بغیر کی ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پہلے ہی ایک
کھلی معافی ہے. جی اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں توبہ کا استغفار کا جو سکھایا گیا ہے یا سبق دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ اور بڑے بڑے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے بار بار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کرتے تو شاید زیادہ ہوں گے، یہ انہوں نے ہماری سہولت کے لیے فرمایا کہ جی میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اچھا، صدقے کے بارے میں ایک بات یہ میں کر رہا ہوں، جو اب ہم نے سخاوت اور صدقے کی بات کی تھی تو ہاں جی، تو وہ صدقے میں قرآن مجید میں سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس مطلب ایک دن روزے سے تھیں تو ایک سائل آ گیا، پھر یتیم آ گیا، پھر اسیر آ گیا، تو ان کی ادا یہ ضرورت میں تھیں، یعنی روزہ کھولنا ہے اور کوئی کھانے کے لیے ایک ہی روٹی ہے، انہوں نے خیرات کر دی، تو اللہ نے اس بات کا محبت سے قرآن میں ذکر کیا اور قیامت تک یہ یاد رکھی جائے گی. بہت شکریہ پروفیسر، بہت شکریہ خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ. بڑا ہے آپ سے آج باتیں کر کے. ساتھ میں جمشید علی رضوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت مہربانی آپ کی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہیڈ لائنز کا ٹائم ہے، ہیڈ لائنز کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحمت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن جاری ہے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمشید صاحب، جو کہ بڑے اچھے ثنا خوان ہیں. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے اور آپ کو کراچی لے جانے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے کر لوں کہ جیسے ہم آج بات کر رہے تھے کہ صدقہ، خیرات، سخاوت اور زکوٰۃ، اس میں فرق کیا ہے. اس فرق کی ڈیفینیشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں اللہ کی راہ میں دینے والی ہیں. میرا ذاتی طور پر یہ ایکسپیرینس ہے، میں جتنے بھی پاکستان کے عمراء سے ملتا ہوں یا سفراء سے یا وزراء سے ملتا ہوں، یا جو امیر آدمی ہیں یا بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ان سے ملتا ہوں، تو میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو زیادہ دے دیا ہے جو ان سے تو لگو لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان
جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، آرزو اب تو مظفر تو جو ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر تو جو ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ اور چکن کے ساتھ جو ہے اس کی میرینیشن جو چندن کباب بنتے ہیں، اسی کی جو ہے چکن اور بیف جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے۔ سب سے پہلا جو کام ہے میرا، کیونکہ بیسن جو ہے آپ کو فوراً تازہ بنانے سے اس کی بہت سخت ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے بیس بنا دیا اس کا۔ بیس یعنی کہ پانی کے ساتھ بیسن اور تھوڑا سا سوڈا اس کے اندر چٹکی بھر ہم نے ایڈ کر کے اس کو پھیٹ کر دیا ہے، تاکہ اس کے اندر جو بھی ہم چیزیں ایڈ کریں گے بعد میں بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم بھی کر لیتے ہیں، پین کو گرم کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اور ریسیپی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں ریسیپی میں کیا ہے، 100 گرام آپ نے چکن لینا ہے، 100 گرام آپ نے بیف کا قیمہ لینا ہے، دونوں کے ساتھ لہسن ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ پیسٹ بنا دیا ہم نے، ان دونوں کو مکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ریڈ چلی پاؤڈر وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر، اور سب سے پہلے جو ہم تھوڑا سا اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے جو اس کو فرائی کرنا ہے، کیونکہ پکوڑے کے اندر جو ہے آپ کو اس کے اندر مکمل جو ہے وہ پکے گا نہیں۔ تو ریڈ چلی پاؤڈر جو ہے وہ 1/2 ٹی اسپون ایڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی 1/2 ٹی اسپون ہم جو ہے زیرہ پاؤڈر ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہلدی پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون ایڈ کریں گے، ساتھ ہی گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون ایڈ کر، ٹھیک ہے۔ نمک جو ہے اپنے حسب ذائقہ، میں نے کیونکہ 1 کلو میں 1 ٹیبل اسپون ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 1 پاؤ کے قریب ہے، آپ نے اپنی مرضی سے اس میں سالٹ ایڈ کرنا ہے، اور اس کو صحیح سے اپنے مکس کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، کیونکہ پکوڑے کے بیس میں بھی ہم نے ڈالیں گے، اس لیے اس میں اسپائس بھی تھوڑا سا ہم نے کم رکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اس کو فرائی کر مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے سالو فرائی ہونے کے ہلکا سا لائٹ فرائی کر کے یہ دیکھیں، تاکہ مزید جو ہے وہ پکوڑے کے شکل میں جو ہے بن جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کو۔ چندن پکوڑے بنا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ چندن پکوڑے کے لیے چکن اور بیف کا جو بیس ہے، قیمہ جو ہے وہ ہم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، ساتھ ہی اس کو آپ نے اس طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ آپ نے اس کے تقریباً 4 سے 5 منٹ ہم فرائی کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارا جو کڑھائی ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا گرم کرنا ہے ٹائم بچانے کے لیے، تاکہ پکوڑے جو آپ نے تلیں تو آپ کا جو آئل ہے وہ پراپر صحیح سے گرم ہو جائے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھیں فرائی کریں گے۔ اس قیمے سے آپ چندن کباب سے بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ریسیپی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اس کو رول میں بھی یا کسی اور فارم میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم مزید پہلے کی طرح اس کو تھوڑا سا سلو کریں گے۔ اب جو ہے بیس جو ہمارا بیسن کا ہے
اس کے اندر یہ کیا ایڈ کریں گے، مسالے ایڈ کرنے کے بعد ساتھ میں ہی تھوڑا سا پیاز انین جو ہے پہلے ہم کٹنگ کر لیں جب تک یہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے، اور اس کو ہم سلو کر لیتے ہیں. بسم اللہ. تھوڑا سٹیم میں بنے گا یہ تک، یعنی کہ صحیح سے چکن بھی بن جائے گا، اور اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں. پیاز کو اپنے اس طریقے سے باریک دیں گے، بالکل باریک ایڈ کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے. لچھے دار جو بنائیں گے آپ، یعنی کہ نارمل، اس کے لیے الگ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کو ہم باریک کر لیں گے اس طریقے سے. تقریباً 100 گرام جو ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اپنا انین، باریک چاپ کریں گے، اور ساتھ ہی اس کے اندر گرین چلی جو ہے وہ 4 سے 5 عدد چاپ کر کے ہم ڈالیں گے اس کے اندر. یہ ہم نے پیاز ایڈ کریے، یہ 4 سے 5 گرین چلی ہے، اسپائس کے حساب سے اب ہم نے ایڈ کرنا ہے باریک سے. ان کے یہ رکھیں پکوڑے جو ہے ویسے نارملی ویجیٹیبلس وغیرہ پہ بھی بن جاتے ہیں، اور ہم الگ طریقے سے بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے چکن ڈالا ہے اس کے اندر آپ ہم پالک وغیرہ ڈال سکتے ہیں، مکس وغیرہ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ویجیٹیبلس، یہ ہمارا ایڈ ہو جائے گا. ساتھ ہی اس کو فرائی کرنا ہے ہلکا کر کے، بالکل لائٹ فرائی کرنی ہے، زیادہ اس کو ہارڈ نہ ہو. اور اس کو مزید میں آپ سلو کر رہا ہوں. ساتھ ہی ویجیٹیبل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اندر جو ہے مسالے وہ ایڈ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیا چاہیے. اس کے اندر مسالے ہم ایڈ کریں گے گرین ریڈ چلی پاؤڈر ایز یوزول جو نارملی بناتے ہیں، کیونکہ 1 پاؤ بیسن لیے ہم نے اسی حساب سے اپنے ایڈ کرنا ہے. یعنی ٹی اسپون کے برابر آپ کے ریڈ چلی پاؤڈر ہونا چاہیے. ساتھ ہم نے ہلدی پاؤڈر جو ہے وہ 1/2 ٹی اسپون ایڈ کریں گے. تھوڑا سا چٹکی اس کے اندر ہم جو ہے گرم مسالہ ایڈ کریں، ویسے زیرہ پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی زیرہ پاؤڈر وہ بھی ہم 1 ٹی اسپون کے برابر 1/2 ٹی اسپون ڈال لیں اس میں. ٹھیک ہے جی. سالٹ اپنے حساب سے 1 ٹیبل اسپون ہے، 1/2 ٹی اسپون کے برابر ہم نے ایڈ کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے 3 اسپون کے برابر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے. بہت سے لوگ اس میں جو ہے املی کا پانی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ ان چیزوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جب تک اس کو ہمارے یہ دیکھیں مزید جو آئل ہے اس کا وہ برابر ہو جائے گا. اور میں جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں. تو ہمارے پکوڑے بھی 1 پاؤ بیسن کے اندر ہم نے 200 گرام یعنی کہ بیف اور چکن 100 گرام ڈالا ہے، اور ویجیٹیبل تقریباً 100 گرام. تو 800 گرام کے یہ بہترین سا پکوڑے جو ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ تقریباً یہ 1 kg کے برابر جو نارملی آپ کے شاپ میں مل جاتے ہیں 250-300 روپے، تو یہ آپ کو گھر میں سستے آدھی قیمت میں مل جائے گا. یہ ہمارے پاس یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور جو ہے مزید جو ہے سارا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. 2 فرائی کے اندر آپ کی یہ ساری چیزیں ہماری بہترین سی تیار ہو گئی ہے. اب آپ کو اسی طریقے سے اس کو جو پہلے بھی میں نے کیا تھا فرائی اس کو چینج کرتے رہنا آپ نے. تو اب ہم اس کو دیکھیں گے، جو پہلے آپ ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں چینج کریں گے اس طریقے سے، دیکھیں تاکہ کلر آ جائے. جی ہمارے اندر جو بہت زیادہ کوانٹٹی سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے ٹمپریچر کم کر دیا یا زیادہ کر دیا، دونوں طرف سے کراتے ہیں. ٹمپریچر زیادہ بھی نہ ہو، زیادہ ہوں گے تو آپس میں چپک کے یہ ریڈ کلر کی شکل میں آ جائیں گے اور اندر ہی پکے گا. یہ ایک ایک کر کے میں دیکھ رہے ہیں، ہم نمبر وائز اس کو پلٹ دیں گے. یہ رکھیں، اور مزید جو ہے اب تقریباً ہماری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اس کے بعد جو فرائی کرنے کے بعد آپ کے جو ہے مشروب کی طرف چلیں گے، اور جو ہے اس کے بعد پھر ہمارا اختتام کی طرف کچن کا سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں ہمارے جو پکوڑے ہیں بہترین سے وہ تیار ہو گئے ہیں. مزید پہلے والے جو ہم نے اس کو نکال لیے تھے، اور یہ سارا جو ہے ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ. اور یہ ہمارے جو ہے 800 گرام کے پکوڑے دیکھیں آپ، یہ پوری جو ہے ہماری ٹرے جو ہے اس کے اندر بھر گئی ہے. تو مشروب کے لیے جو ہے آپ مختلف ہم نے بتایا تھا آپ کو جامع شیری سے اور آل پر دودھ سے ہم بنائیں گے بہترین سا مشروب جو آپ کو تازہ و تر جو کر دے گا. کیونکہ آج کل کے دور بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ چیزوں کا استعمال نہیں کریں، تو اس لیے ہم آئس بھی یوز نہیں کر رہے ہیں.
پیور اور خالص جو ہے دودھ کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں. اب مزید جو ہے اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ. پھر اس کے بعد واپس ایڈ کرتے ہیں. یہ جو ٹیشوز ہیں ہم نے اس کے نیچے ایڈ کیا تھا وہ ہم اس کو نکال لیں گے. یہ دیکھیں مختلف چیزوں کا, یا پھر آئل ہینڈ کے آپ ڈریسنگ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے آپ نے گارنش کرنا ہے. پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتا ہوگا کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ بہترین جو ہے اس کی پریزنٹیشن ہے. تو باریک سی چیزوں کا ہم اس طریقے سے آپ اس کو ایڈ کر دیں گے تاکہ لوکنگ وائز جو ہے ریڈ گرین جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آنکھوں کے لحاظ سے. یہ دیکھیں, اور ہم نے اس کے ہرا دھنیا جو ہے وہ مزید سائڈوں میں ہم ڈال لیں گے. تو یہ پکوڑے ریڈی ہیں ہمارے پاس. ہم جب بنائیں گے کشش جامع شیریں سے تازہ ترین بہترین سا آپ کو جو ہے اس کے اندر مشروب بنائیں گے. اور ہم اس کے اندر آئس جو ہے نہیں ڈال رہے ہیں. بہت سے لوگ آئس کے بغیر ہی پیتے ہیں, تو آپ کی مرضی آپشن ہے. ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے 2 ٹیبل اسپون کے برابر جو ہے آپ نے جامع شیریں ایڈ کیا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے اندر کوئی شوگر اگر ایڈ نہیں کرنا, آپ نے سمپل سی جو ہے آپ اس کے اندر آئل جو دودھ ہے ملک جو ہے آل پر یوز کریں گے. یہ دیکھیں, اس کے اندر چاہیں تو آپ نٹس وغیرہ یوز بھی کر سکتے ہیں مزید. مطلب بہت زیادہ لوگ جو ہے اپنا یوز کرتے ہیں. کسی کو نٹس بہت زیادہ پسند ہیں, کسی کو بہت زیادہ پیور چیزیں پسند ہوتی ہے. تو ہم جو ہے موسم کے حساب سے یہ دیکھیں, اور اس کا کلر بھی کتنے زبردست. یہ دیکھیں, بس یہ اپنے اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہے, شوگر بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیور جامع شیریں سے 2 ٹیبل اسپون سے اتنا بہترین انرجی ڈرنک جو آپ کو تیار ہو گیا ہے. اب جی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے, اور آج کی افطاری جو ہے آپ جامع شیریں اور دودھ کی مدد سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.